السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کے لیے آئے ہیں اس میں کل 4 اشعار ہیں۔ تو اس کا پہلا شعر ہے بزم بتاں میں سخن آزردہ لبوں سے، تنگ آئے ہیں ہم ایسے خوشامد طلبوں سے۔ بزم کہتے ہیں محفل کو یا مجلس کو، اور بتاں جمع ہے بت کی، اور بت عموماً شعراء اپنے کلام میں حسینوں کے لیے استعمال کرتے ہیں یا محبوبوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور سخن کہتے ہیں بات کو، اور آزردہ کہتے ہیں غمگین کو، اور لبوں، لب کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ، اور خوشامد طلب ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ہر وقت ان کی خوشامد کرتے رہیں۔ شعر کا سادہ سا مطلب تو یہ ہے کہ محبوبوں کی بزم میں کلام یعنی بات لبوں سے آزردہ اور دکھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی محفل ہے کہ جس میں ہم جیسے لوگ بات نہیں کر سکتے، یعنی ہماری جو بات ہے وہ ہمارے ہونٹوں تک آنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ یہ لوگ اتنے خوشامد طلب ہیں اور چاپلوسی کے اتنے عادی ہیں کہ ہم تنگ آ گئے ہیں۔ اب خوشامد طلبی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مجلس میں کوئی ایسی بات زبان پر لا ہی نہیں سکتے جو سچی ہو، جو راست بازی پر مبنی ہو، تو یا ان کے حسن کی تعریف کریں گے یا معمولی مہربانیوں کو اپنی خوش نصیبی قرار دیں گے، یا ان کے ظلم و ستم کی بھی تعریف کریں گے۔ غرض وہی باتیں زبان پر آئیں گی جو ان کے لیے خوشی اور ان کی خوشنودی کا باعث ہوں گی۔ اس وجہ سے کوئی بات بے تکلف لبوں تک نہیں آتی، اسے کھینچ تان کر ہی لانا پڑتا ہے۔ یہ شعر کے علاوہ اگر آپ اس کو دیکھیے تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ دنیا میں جس آدمی کو تھوڑا سا بھی کوئی مرتبہ حاصل ہوتا ہے کہ 4 لوگ اس کے پاس آنے جانے لگتے ہیں، تو جب اس کی محفل جمتی ہے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس محفل میں سبھی اس کی تعریف کریں۔ ان میں کوئی ایک آدھ ایسا نکل آتا ہے جیسے مرزا غالب جو اس رویے کو پسند نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو خوشامد طلب لوگ ہیں، ہم ان سے تنگ ہیں، یہاں ہم کیا بات کریں، جب بھی ہمیں بات کرنا پڑے گی تو یا تو انصاف کی تعریف کرنا پڑے گی یا انصاف کے غلط کاموں کو اچھا بتانا پڑے گا۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل یہ دستور کہیں زیادہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو اللہ نے کوئی تھوڑا سا مرتبہ دیا ہے اپنے گرد 4-6 لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں اور ان کے منہ سے اپنی تعریفیں سنتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً وہ لوگ جنہیں اس قسم کی عادت نہیں ہوتی ان سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ لیکن کمظرف اور خود غرض حاکم یا وہ آدمی جس کو کوئی مرتبہ مل جاتا ہے، اس کی مجلس میں تو اس کی مجلس کے تعلق سے تو یہ شعر بہت ہی یعنی موزوں ہے اور برمحل، کیونکہ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، ہے دور قضا وجہ پریشانی صحبا، یک بار لگا دو خم میں میرے لبوں سے۔ اس میں لفظ آیا ہے دور قضا، یعنی شراب پینے کا دور، ایسا دور جس میں شراب کا پیالہ باری باری ہر ایک شرابی کے سامنے جاتا ہے، اور صحبا کہتے ہیں شراب کو، اور خم کہتے ہیں پیالے کو۔ میں ابھی بتایا آپ کو، میں بھی شراب کو ہی کہتے ہیں، خم میں یعنی شراب کا پیالہ۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ یہ جو باری باری ساغر میں جو ہے شراب کا پیالہ ہے یا خم میں کہہ لیجئے جو کہ شعر میں استعمال ہوا ہے، ایک ایک کے سامنے لایا جاتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ شراب پینے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ شراب تھوڑی تھوڑی ہو کر بکھر جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہماری تو یہ آرزو ہے کہ جو شراب کا خم ہے یعنی جو پیالہ ہے وہ ہمارے لبوں سے لگا دیا جائے تاکہ ہم اسے ایک دم پی جائیں، اور پیالہ بھر بھر کر باری باری دینے کی ضرورت نہ رہے۔
اگلا شعر دیکھیے، اس کا شعر نمبر 3 ہے۔ رندان در میں کدہ گستاخ ہیں زاہد، زنہار نہ ہونا طرف ان بے ادبوں سے۔ اس میں جو لفظ ہیں اس میں ایک لفظ ہے طرف ہونا۔ طرف ہونے کا مطلب ہوتا ہے سامنے آ جانا، مقابل ہو جانا، یا کسی بات پر بحث کرنا، تکرار کرنا، بحث و مباحثہ کرنا۔ اور زنہار کہتے ہیں ہرگز کو۔ تو وہ، اور اس میں اور بھی لفظ ہے، رندان رند کی جمع ہے، رند شرابی کو کہتے ہیں۔ در میں کدہ یعنی شراب خانے کا دروازہ، تو در میں کدہ سے مراد شراب خانہ ہی ہے۔ اور بے ادب کہتے ہیں جو کسی کا لحاظ نہ کرے۔ تو زاہد، اب دیکھیے یہ زاہد جو ہے، زاہد یا شیخ، یہ اکثر شعراء اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں۔ غالب نے تو بہت زیادہ استعمال کیا ہے، اور وائز کا لفظ ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کسی بھی طرح سے، جسے کہنا چاہیے برائی میں نہیں ہیں، اور بڑے اچھے ہیں، اور ہمیشہ واعظ اور تلقین کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ بھئی یہ عشق مت کرو، شراب مت پیو۔ تو ایسے لوگوں کو زاہد کہتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں، اے زاہد، یہ جو مے خانے کے دروازے پہ جو رند ہیں، جو شرابی ہیں، وہ بڑے گستاخ اور منہ پھٹ ہیں، تو ان بے ادبوں سے ہرگز بحث اور تکرار نہ کرنا، ورنہ یہ آپ کی شان میں گستاخی کر دیں گے۔ اب اس شعر کو بھی آپ اس طور پہ یا اس معنوں میں لے سکتے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کو جو کہ خواہ مخواہ دوسروں کے معاملات میں بولتے ہیں اور ہر وقت وعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں، ان کو اس شعر میں ایک طرح سے تنبیہ کی ہے، وارننگ دی ہے کہ بھائی یہ جو شرابی لوگ ہیں یہ بڑے مست ہوتے ہیں، یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، تو اس لیے آپ کبھی بھی ان کے منہ نہ لگیں، منہ پھٹ ہوتے ہیں، نہ جانے یہ آپ کو کیا کہہ دیں اور آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر بیٹھیں۔ تو اس لیے ان سے تو ہرگز ہی بحث و مباحثہ جو ہے وہ آپ بالکل نہ کیجیے گا، ہم آپ کو بتائے دے رہے ہیں۔ اب رندان در میں کدہ، دیکھیے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ شعراء جو ہوتے ہیں، جب یہ میں کدہ کہتے ہیں تو ان کی مراد وہ شراب خانہ ہی نہیں ہوتی۔ جیسے ابھی ہم نے آپ کو جو اس کا پہلا شعر پڑھا تھا، اس میں بتایا تھا کہ بزم بتاں سے مراد ان کی صرف یہ نہیں تھا کہ خوبصورتوں کی محفل، وہ محفل ایک ایسے آدمی کی محفل تھی جس کو اللہ نے کچھ طاقت دی ہے، جس کا حکم کوئی درجہ رکھتا ہے، یا جو حاکم ہے، جو اپنی بات منوا سکتا ہے، یا کوئی بااثر آدمی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح انہوں نے یہاں پر اور اس میں منع کیا تھا انہوں نے لوگوں سے کہ بھئی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں حاکم قسم کے حکمران، یہ ہو جاتے ہیں بہت خوشامد طلب، اور ان کے پاس جو بھی جاتا ہے وہ اسی طرح کے خوشامدیں کرتا ہے، ان کی برائیوں کو بھی اچھائی قرار دیتا ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں میں سے ہم تنگ آ چکے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح انہوں نے اس وقت رندان در میں کدہ جو کہا ہے، وہ صرف وہ لوگوں کے لیے کہا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اپنے حال میں، اپنی کھال میں مست ہوتے ہیں، وہ نہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ کسی کے خلاف ہوتے ہیں، اور ایک طرف پڑے رہتے ہیں، انہی کو قرار دے دیا۔ تو اسی لیے وہ جو زاہد کا لفظ ہے وہ لوگوں سے انہوں نے کہا، وہ لوگ جو خواہ مخواہ کی نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، نصیحتوں کا پنڈارا کھولے گھومتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم سے کوئی نصیحت لے لو، تو ان لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو آدمی جیسا کام کر رہا ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، آپ خواہ مخواہ ہمارے منہ لگنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اس کا آخری شعر ہے، بیداد وفا دیکھ کے جاتی رہی آخر، ہر چند میری جان کو تھا ربط لبوں سے۔ شاید ہم پہلے بھی آپ کو اس کے معنی بتلا چکے ہیں۔ بیداد کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا، ستم کرنا کسی کے اوپر، اور ربط کا مطلب ہوتا ہے واسطہ یا تعلق۔ فرماتے ہیں کہ اگرچہ میری جان کو لبوں سے گہرا ربط ضبط تھا،
یعنی وہ ہر وقت لبوں پر رہتی تھی اور وفا کا پورا حق ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن وفا کے تقاضے اتنے کڑے، اتنے سخت اور اتنے جان لیوا تھے کہ اس نے لبوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور نکل گئی۔ اب شعر کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وفا کے سلسلے میں عاشق کو جن مصیبتوں اور آفتوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی ہیں، یہ اس شعر کے ذریعے اس کو واضح کر دیا جائے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی آج کی ایک مختصر سی مرزا غالب کی غزل اور اس کے چند مشکل الفاظ کے معنی اور اس کا مطلب جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ سے ہمیں ایک بات عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ ہمارے بعض دوست ان غزلوں کی فرمائش کرتے ہیں جن کی شرح پہلے ہی کی جا چکی ہے، تو ہمارے لیے بہت بڑا یہ ایک امتحان بن جاتا ہے کہ ہم انہیں صاف جواب دیتے ہوئے برا لگتا ہے۔ اور بعض دوست اصرار کرتے ہیں کہ فلاں غزل ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اس کی ایک مرتبہ پھر شرح کر دیجئے۔ تو دیکھیے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس مختصر سے وقت میں جو بھی زیادہ سے زیادہ آپ کو سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ آپ بہت ہی مختصر بیان کرتے ہیں، اس کو تھوڑا طویل بیان کیا کیجیے۔ تو دیکھیے، ہم صرف مطلب کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ انٹرنیٹ کے سبق ہیں، تو ان کو ہم بہت زیادہ لمبا بیان نہیں کر سکتے۔ ورنہ تو سچ تو یہ ہے کہ اگر آپ ہماری کلاس میں بیٹھے ہوں تو پھر ایک جو شعر ہے اس کے معنی کرنے میں 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ پھر اس سے جو جڑے ہوئے دوسرے اشعار ہیں یا دوسرے شعراء نے کیا کہا تو وہ بھی ہم بیان کریں گے کہ بات سے بات نکلتی ہے۔ تو یہاں پر تو صرف مختصر بات کی جا سکتی ہے اور صرف ان دوستوں کی مشکل حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو مرزا غالب کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے، اور ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے ان کو تھوڑا بہت وہ اشعار ان کی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ آئندہ کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔